تو ہم نے معیار متعین کرنا ہے بھائی قرآن و سنت سے، اللہ سے. اللہ تو قرآن و سنت ہی کے ذریعے بتائے گا نا. تو اس میں سب سے پہلا معیار اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو مشرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی جتنی نیکیاں ہیں، ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرتے رہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. ایک راکھ کا پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ راکھ ہوتی ہے نا، جو جل کے راکھ حاصل ہوتی ہے، کتنی لائٹ، کتنی ہلکی ہوتی ہے وہ. اس کا پہاڑ ہو تو دیکھنے میں تو لگے گا بڑا وزنی، لیکن آپ پھونک ماریں گے وہ پہاڑ اڑ جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ تم چونکہ اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہو چیزوں کو، اس لیے تمہیں جو مشرک اور کافر لوگ ہیں ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. انہوں نے ہسپتال بنا دیے، انہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی، لیکن وہ وزن میں میرے نزدیک بہت ہلکے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا ایک پھونک ماریں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وزن ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا ان کا وزن بہت ہلکا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بخشوا دے. ہاں، اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے. اس قابل ضرور ہے کہ عذاب میں کمی کا ذریعہ، بخشوا نہیں سکتا ان کو. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ کو ایک سمجھنا. حالانکہ انسانیت کی نظر میں تو کوئی یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اینگل رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اینگل سے دیکھتا کیوں ہے؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اللہ کے وجود، جیسے ملحد اور ایتھیسٹ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب آٹومیٹیکلی خود بخود سب کچھ چلا آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایسا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا مضبوط موقف کیوں رکھا ہوا ہے، جس کو میں اپنی زبان میں موقف کہہ رہا ہوں. اللہ کی طرف موقف کا لفظ کی نسبت نہیں کی جاتی، لیکن آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں اللہ نے یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو کوئی حیثیت تمہارے کسی عمل کی اللہ کی نظر میں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اس کی وہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت اچھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تم پر احسانات کیے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کو تم بھول گئے. میں گھر کی ایک مثال دیتا ہوں، ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے. ماں نے آپ کو جنا، دودھ پلایا، پالا پوسا، آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا، آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے، پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہوئی نہیں. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو، لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا، وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ، جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا. بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا، تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی، بے پناہ محبت دی، یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے، وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے، تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟
سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں 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 تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتی. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں پالتا ہے, مجھے خیال بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اسے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے, تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں, تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں, تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں وہ. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, چڑھاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں,
وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہہ رہے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی نہیں ہوتی, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے, اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو تو اکائی دہائی سینکڑا, 1000 10,000, کیا اکائی دہائی سینکڑا, 1000 10,000 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب, صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے, 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی, سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, پھر وہ سب مر جاتی, تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی, بولا کھاؤ, جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے, پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو, تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو, قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. بہت زبردست آیت ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا, اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہتے ہیں تم کتنے نیک ہو, کتنے نیٹ کلین, تھینک یو, اور ہر وقت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, اور بہت ہی نائس پرسن, نائس ٹو میٹ یو. یہ سب جب تم سے کوئی ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو, بہت خوش ہوتے ہیں. اور لیکن اگر تم مجھے نہیں مانتے, اللہ کہتے نہیں چھوڑوں گا میں, کیونکہ تم نے چھوٹا جرم نہیں کیا, چھوٹا جرم نہیں کیا. ایک ایسی ذات کا انکار کر دیا جس کی قدرت کی نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, صبح و شام دیکھتے ہو, تو تمہیں اس کا کیوں خیال نہیں آیا؟
تو تقدیر العزیز العلیم، تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ، اندازہ، ایڈجسٹمنٹ، یہ سب الفاظ تقدیر کے لفظ میں سما سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں، مینجمنٹ ہے اس میں، ہمیں ایک کیلکولیشن ہے اس میں، ایک ہوائی نہیں ہے ورنہ نظام چل نہیں سکتا تھا. اب ملحد اور ایتھیس کیا بولتا ہے؟ ایتھیس بولتا ہے کہ حسن اتفاق ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یعنی خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مینجمنٹ ہے نیچر کی وجہ سے، لیکن اس نیچر کو بنانے والا کون ہے؟ خالق. خود بخود یہ نیچر بنی نہیں ہے. یہ فزکس کے جو لا ہیں اور جو پوری دنیا جن قوانین پہ چل رہی ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو خدا کا انکار کرے. ہلکا جرم نہیں ہے. تبھی تو ہمارے اسلاف بزرگان دین اس کی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ہماری ایمان پر موت واقع ہو، ایسا نہ ہو ہم سے آخری وقت میں ایمان سلب ہو جائے. اب آپ دیکھو اتنے لوگ ایمان کفر پہ موت واقع ہو رہی، ان کو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنے کافر ہیں ان کو کہا جائے موت کے وقت اب تو تم کلمہ پڑھ لو بھائی، کہتے نہیں ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ان کی نظر میں کلمے کی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بزرگان دین اور اسلاف جن کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، ساری زندگی اسی خوف میں گزر گئی کہ اللہ ہم سے ایمان نہ چھین لے، کیونکہ ان کو ایمان کی ویلیو کو پتہ ہے. بھائی قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں جو چیز سب سے وزنی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان، توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لیا کرو، کیونکہ آج کل مسلمانوں نے اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا ہے. اور جب آپ اس نیکی کو ہلکا لوگے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی نیکی ہلکی ہو جائے گی. اللہ کہیں گے اس کو خود اپنی ویلیو، اپنی نیکی کی ویلیو نہیں ہے اس کے دل میں. تو کیسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں؟ لوگ غیر مسلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ابے یار کیا ہوا ہے، کلمہ نہیں ہے، ہیں تو ہم سے اچھے نا. بھائی کلمہ نہیں ہے، ہلکی بات ہے یہ، کلمہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہیں تو ہم سے اچھے. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے، کلمے کے بغیر وہ تم سے اچھے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پھر تو بھی اللہ ہو سکتا ہے آپ سے ایمان سلب کر لیں، کہ جس کو خود ایمان کی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میں جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں ان سے بولتا ہوں بھائی اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کو، اس پہ سودے بازی مت کرنا، اس پہ سمجھوتا مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، مر جاؤ کٹ جاؤ، نہیں بھائی ایمان نہیں چھوڑنے کا. اعمال اس کے بعد آتے ہیں، اعمال کو بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وزنی چیز ادھر 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 میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بعد میں آپ کو میں تصویر دکھا دوں گا ان کی. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ بولو، ایمان کی ویلیو ہے سب سے زیادہ. تو قرآن میں جو آیت ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں مینجمنٹ نظر آئے گی نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس طرح سے، اچھا کوئی ایک مخلوق بھی آپ پال لو نا جانوروں کی، اسی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار نمونے نظر آ جاتے ہیں آپ. میں نے 50 مرغیاں ہیں نا، 4 مرغیاں تھیں تو ہوتے ہوتے اب ایک سال میں 50-60 ہو گئی. اب آپ دیکھو اللہ کی نظام دیکھو، مرغی کھانے کے لیے ہے نا، انڈے دینے کے لیے. اب وہ مرغے اتنے ہو گئے ہیں، مرغیاں برابر ہیں، مرغوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کل ایک جنازہ مرغے کا نا، ہمارے مالی نے تصویر بھیجی، ایک جنازہ دیکھ رہے ہو آپ، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کچھ مرغے ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا دیکھو اللہ نے یہ مرغے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں. کس کے لیے پیدا کیے؟ نہیں کھاؤ گے نا یہ آپس میں لڑیں گے. نسل کے لیے چند مرغے ہی ہوں گے، مرغیاں زیادہ رکھو مرغے کم رکھو، یہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ نسل کے لیے چند مرغے ہوں گے، باقی کس کے لیے؟ کھانے کے لیے. نہیں کھاؤ گے تو یہ آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے. تو کل سے پھر میں نے کاٹنا شروع کی ہے. آج اگر بٹیر کی دعوت نہ ہوتی تو آج میں نے دیسی مرغا کھانا تھا. تو حقیقت یہ آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونا
تو ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. کوئی کام نر پیدا ہوتے ہیں کٹنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کھانے کی مخلوق ہے, تم کھا نہیں رہے تو یہ آپس میں ماریں گے ایک دوسرے کو. نسل بڑھانے کے لیے تو 8-10 مرغیوں پہ ایک مرغا کافی ہے, باقی تو کھانے کے لیے ہے. کیوں نہیں کھا رہے؟ کنجوسی کر رہے ہو, مار دوں گا. جنازے اٹھیں گے. کل ایک جنازہ تھا, بس وہ پہلے ہی سبق 3-4 جنازے تو اٹھ چکے ہیں. خود ہی مار رہے ہیں. مرغے اتنے اگریسو ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور مارتے بھی مرغیوں کی محبت میں ہے. وہ تو عشق میں مرتا ہے ایک مرغا, وہ کہتا ہے یہ مرغی میری ہے, وہ کہتا ہے تیری میری ہے. وہ پھر لڑتے ہیں, مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک جو جیت گیا اس کو مرغی مل گئی. وہ ہے نا, وہ ایک مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی. مرغا کہتا ہے جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ ایک الگ اینگل سے سوچ رہا تھا مرغا. خیر, تو یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں جنرل نالج کی. آج کل نا مچھلیوں کی فارمنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ فارمی مرغی نہ ہوتی تو آج دیسی مرغیاں اتنی نہیں تھی کہ لوگوں کی گوشت کی ضرورت پوری کر لیتی. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اگر یہ ہم فارمی مرغی نہ ہوتی نا, جو کراس بریڈنگ کر کے ایک نسل نکال لی ہے, تو دیسی مرغیاں لوگ پال رہے ہوتے گاؤں دیہاتوں میں, پھر بھی ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہوتی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں نا, جو سرمایہ دار لوگ ہیں, ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے چوچلے ہوتے ہیں. ان کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. پھر وہ جب ایک چیز سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے دیسی مرغیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیسی مرغیاں ہماری گوشت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی. لیکن اگر فارمنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ دیسی پوری کریں گی, کیونکہ میں نے تو مرغیاں پال کے دیکھا ہے, ایسے ان کی گروتھ ہوتی ہے نا, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے. ان کی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بڑی جگہ ہے, آپ بیزار آ جاؤ گے مرغیوں سے, اتنی اسپیڈ سے پھیلتی ہیں یہ. تو یہی حشر ہم نے مچھلی کے ساتھ کیا. کراچی میں اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, اتنی مچھلی پیدا ہوتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہو اور مچھلی نہ ملی ہو پورے ملک میں. لیکن سرمایہ داروں نے کیا کیا کہ ان کو پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, انہوں نے مچھلی کی بھی فارمنگ شروع کر دی. فیڈ کھلا کھلا کے اس کو بڑا کر دو اور تالاب میں پالو. نہ اس کو وہ ماحول ملتا ہے بھاگنے دوڑنے کا, نہ وہ اس کو آرگینک خوراکیں ملتی ہیں. اب رزلٹ کیا نکلا, وہ اتنی سستی ہے کہ اب سمندر سے خریدنا لوگوں نے جو آرگینک ہے وہ چھوڑ دی. بھائی یہ بہت سستی مل رہی ہے, اور تاجروں نے بھی اسی کو فوکس کیا, یہ جلدی تیار ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, جو سمندروں میں شکار ہو رہا ہے اسے چھوڑ چھوڑ کے لوگ کس پہ سیٹ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اب فشری جہاں سے سمندری مچھلی نکلتی ہے وہاں بھی فارمی مچھلی جا کے بک رہی ہوتی ہے. فارم کی مچھلی وہاں جاتی ہے اور لوگ فشری سے سمندر کی سمجھ کے لا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زیادہ ہو جائے گا تو تاجر اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. پھر یہ اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں ہوں گی, بھائی یہ تو بڑا زبردست ہو گیا کہ فارمی مچھلی کے تالاب بن گئے, ورنہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی مچھلی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ہوتا ہے نقطہ بادل وقوع. کوئی کام آپ پہلے حماقت کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد اس کے آپ حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. ورنہ خوراک کے معاملے میں چاہے دیسی مرغی ہو چاہے مچھلی ہو, آبادی کو ڈبل در ڈبل کر دو, دگنا در دگنا کر دو. نہ سمندر نے کبھی ہاتھ روکا ہے اور نہ کوئی خوراک کی کبھی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہوائی باتیں جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی. جب آپ ایک آرٹیفیشل پہ سیٹ ہو جاؤ گے پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ اب دیسی جو ہے وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتی. ورنہ دیسی ہی کھاتے آ رہے تھے لوگ, جب ضرورت ہوتی تھی کھا لیتے تھے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے, مینجمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی خوبصورت مینجمنٹ تمہیں کائنات میں نظر آئے گی. اور یہ مینجمنٹ بھی صرف کوئی مینیجر ہونا ضروری نہیں ہے. جس کی طرف سے یہ مینجمنٹ ہے اس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی تھی. ایک انتہائی طاقتور ہو, جو چاہے کر سکتا ہو. نمبر 2, اس کو ہر چیز کا علم ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, تو بھی آپ کام کر ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, وہ آیا آپ کے پاس طاقت ہے, ایک جبڑا پھاڑ سکتے ہو اس کا, یوں کر کے پیٹ چیر سکتے ہو,
لیکن آپ کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیٹ کے درد کا علاج کیسے ہوتا ہے. اب آپ تھپڑ مار مار کے اس کو درد ٹھیک کر رہے ہو, جیسے مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے چپ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ رو رہا ہے سر میں درد, ناک میں درد کی وجہ سے یا گلے میں درد کی وجہ سے, مائیں تھپڑ مار مار کے طاقت کا استعمال کر کے اس کو چپ کرا رہی ہیں. وہ چپ ہونے کے بجائے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کے پاس طاقت تو ہے, نالج نہیں ہے کہ یہ رو کیوں رہا ہے. نالج نہیں ہے تو سمجھتی ہے طاقت کے زور سے میں بچے کو دبا دوں گی, ڈرا ڈرا کے نا چپ کرا دوں گی. وہ چپ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس نالج تو ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے اس کے کمبخت کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے, استغفر اللہ کمبخت نہیں کہنا چاہیے, اس کے پیٹ میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو قبض ہے. نالج ہے آپ کے پاس, اور قبض کا علاج بھی آپ کو پتا ہے کہ جی قبض کا علاج یہ ہے کہ جمال گوٹا, وہ نہیں جو بھینس کے منہ میں ڈالا تھا, بھینس نے پہلے پھونک مار دی تھی تو اسی کے منہ میں چلا گیا تھا وہ, تو جمال گوٹا اس کو کھلا دیا جائے, یا کوئی بھی ڈاکٹر لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ قبض کی گولی ہے یہ کھا لی جائے. نالج تو ہے لیکن اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ وہ گولی خرید کے لے آؤ, تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کسی کام کے کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے اور اس کام کے بارے میں نالج بھی ہوتی ہے, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز آپ صرف باتیں ہی پھینکتے رہو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے لوگ بڑے بڑے ویژن بناتے ہیں, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, بھائی آپ کے پاس وسائل کیا ہیں؟ وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر وسائل ہیں لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا کون سا وسیلہ اور کون سا ذریعہ ہم نے استعمال کرنا ہے, تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات میں تم غور کرو گے تو 2 نتیجوں تک پہنچو گے, ایک بلکہ 3 نتیجوں تک پہنچو گے. نمبر 1, اس کا بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. نمبر 2, بنانے والا بہت طاقتور ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. نمبر 3, صرف طاقتور نہیں ہے, اس کے پاس نالج ہے, علم بہت زیادہ ہے. اس کو پتا ہے کس کی نسل بڑھانی ہے کس کی نسل گھٹانی ہے. اس کو پتا ہے مفتی طارق مسعود کے بچے زیادہ ہونے چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ میں ایسی مثال آ گئی. اس کو پتا ہے کہ کون سی مخلوق کی نسل بڑھنی چاہیے کون سی مخلوق کی نسل گھٹنی چاہیے. دیکھو آسٹریلیا میں ہم جو یہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں نا, ترس آتا ہے ہمیں یار, بیچارے جوان ہٹے کٹے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں. ان کے جینے کی عمر تھی, اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں نا یہ ہمیں کھا جائیں. یہ کیا کریں؟ ہمیں کھا جائیں. یا تو ان پہ بہت زیادہ ظلم ہوگا, یا بھوکے مریں گے, یا ہمیں کھا جائیں. ہمیں کیسے کھا جائیں میں ایکسپلین کرتا ہوں, مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں نا جن کا شریعت نے حکم دیا کاٹ کے کھا جایا کرو ان کو ذبح کر کے, اگر آپ ان کو نہیں کھاتے نا, یا بقرعید میں ذبح نہیں کرتے, یا کھاتے ہی نہیں ہو آپ ان کو جینے دیتے ہو, ان کے پیٹ کمبختوں کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا کہ ان کو 2 ٹائم پوری دیگیں چاہیے. بھینس کو کیا چاہیے پتا ہے؟ 2 ٹائم, 2 روٹی نہیں چاہیے اس کو پورا ونڈا چاہیے, اتنی بڑی تعداد میں. بھائی اس کو بند کروا دینا, یہ ہمیشہ بے وقت یہاں سے, ایک تو یہ ویسے بھی الارم کے طور پر اذان کا ٹھیک ہے ہی نہیں اذان کا بجنا, تو اتنے بڑا ان کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے محلے سے نا ایک گائے بھاگ گئی تھی بقرعید کے دنوں میں, بچڑا تھا بھاگ گیا تھا, ذبح کرنے کے لیے لگے تو بعض دفعہ وہ بچڑا بھاگ جاتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, بھاگ گیا وہ, بھاگا وہ ہائے مل ہی نہیں رہا, اتنی کہاں غائب ہو گیا. 3-4 دن کے بعد ملا, پھر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس کو بھائی 2 ٹائم پیٹ بھر کے خوراک چاہیے تھی, وہ کہاں سے لیتا؟ وہ یہ پودوں سے اور باہر اتنا تھوڑی مل جاتا ہے اس کو. تو یہ وہ جانور ہیں جن کو کون کھلاتا ہے؟ انسان. اور انسان کا اس پہ خرچہ نہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کھیتوں میں تو جانور خود کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کھیت بھی اگائے جاتے ہیں باقاعدہ. ہاں یہ جنگلی جانور ہیں جو جنگلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ابھی ان کی قربانی کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا, ان کی قربانی سے قربانی ہوتی نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اونٹ اتنا پانی پیتا ہے, اتنی خوراک ہے اس کی, اگر آپ ان کی نسل کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, کاٹ کے کھائیں گے نہیں, تو یہ جنگلوں کے جنگل کا صفایا کر دیں, زمین کی گھاس اور گرینری کو یہ ختم کر دیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے نا, آسٹریلیا میں جا کے دیکھو آپ. آسٹریلیا میں 100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے
ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان, بحری جہازوں میں اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی, تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے, ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے وہ. چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع کر, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جانور سسک سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہیں کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا. یہ ذبح کر کے وہ تڑپ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000 اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ وہاں کی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ اونٹ کے آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو.
اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے. خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی, لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ اس کائنات کے بننے کے عمل کو اور اس میں جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ کا علم بھی کامل ہے, کیونکہ قدرت اور علم دونوں چیزیں مل کے انسان کو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہیں. دونوں میں سے ایک صفت بھی نہیں ہو تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اللہ نے اپنے ہونے کے, اپنی توحید کے اتنے دلائل قائم کر دیے اور بتایا کہ تم ایک ایک چیز میں میرے محتاج ہو. تو اللہ کی نظر میں اب اگر آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے تو آپ اتنے بڑے مجرم ہو کہ وہ ساری نیکیاں ہونے کے باوجود ان کا وزن بہت ہلکا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, ابا کو آپ مانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ابا کی ماننا, ایک ہے ابا ہی کا انکار کر دینا. آپ کہتے ہو ابا آپ جمشید صاحب ہو, آپ ابا نہیں ہو میرے. تو ٹھیک ہے آپ کی نیکیاں, آپ کے ابا کہیں گے میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, لیکن جائیداد سے میں اس کو محروم کروں گا میں, کیونکہ یار میں نے اس کو جنا, اس کو میں نے اس قابل بنایا کہ غریبوں کی مدد کر سکے, دولت بھی اس کو میں نے دی, تو میرا ہی انکار کر دیا.